ناظرین، آج سے 1,500 سال قبل دنیا کے نقشے پر دو عظیم طاقتیں موجود تھے، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاورز تھے۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسی پرستوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتا ہے، اسی لیے اسے خدا کا درجہ دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبودوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی۔ پجاری بھڑکتی آگ کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ مخصوص دعا مانگتے تھے: اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اس طرح اپنے نام لینے والوں کو بھی عزت و جلال عطا کر۔ ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے ہوئے بھی ہم سے خوف زدہ رہے، اور درپیش کاویانی کو اتنا بلند کر کہ وہ آسمان کو چھونے لگے۔ درپیش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا، وہاں دشمن شکست سے دوچار ہوں گے اور مجوسیوں کو عظیم فتح حاصل ہوگی۔ جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہوا۔ مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور درپیش کاویانی، جسے فتح کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گئی کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش معبود بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے کہ یہ شعلے کبھی سرد نہ ہوگے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی۔ جب ایمان کی تیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدان میں داخل ہوئی تو پھر سب کچھ خس و خاشاک کے مانند اڑنے لگا۔ نوشیروان کی نادر قیمتی یادگاری مٹی کی کھلونوں کی طرح حقیر اور ارزاں ٹھہری۔ جس طرح کعبے میں رکھی ہوئی بت منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے، اس طرح ایوان کبریٰ کے بلند اور سنگی مینار زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مغرور بادشاہوں کے نسب نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے۔ ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹوکروں اور گوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں چٹک کر ٹوٹنے لگے۔ ان کا آخری نشان تلاش کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہا۔ اتنی قدیم و طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مرثیہ خواہ تک باقی نہ رہے۔ ایران کی فضاؤں میں کئی دنوں تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی: ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کے کہا: کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتی ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی، اور نہ جانے کتنی راتوں سے کرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال، جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور شہنشاہ اصغر کسی زخمی بیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی الغار جاری رہے، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن، قسطان، اہواز، نہاوند، اصفہان، ہمدان، ریلے، کرمان، سیستان اور خراسان کو رون ڈالا۔ شہنشاہ اصغر فرار ہو کر ترکستان چلا گیا
مسلم سالار احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مالی غنیمت کے طور پر امیر المؤمنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بیچ دیا۔ زر و جواہر کی اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی میں حاضر ہو کر مسلمانوں سے خطاب کیا اور فرمایا، معبود حقیقی کے نام لینے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی۔ اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہ رہا۔ خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ ایرانیوں کی شکست اور مسلمانوں کی عظیم شان فتح کی خبریں قیصر روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنی گئی۔ قیصر کے ایک دوراندیش وزیر لوکس نے اپنے نشست پر کھڑے ہو کر احتراماً عرض کیا، اے ہرقل اعظم، مسلمانوں کی یہ فتوحات عیسائیوں کے لیے نیکشگون نہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہماری سرسبز و شاداب علاقوں کو بہا کر لے جائے، ہمیں ایک مضبوط حصار بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وزیر لوکس اپنی بات مکمل کر لیتا، بوڑھا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی متکبرانہ لہجے میں ہرقل اعظم یعنی قیصر روم کو مخاطب کر کہنے لگا، شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانیت اشپرست تھے، اسی لیے آگ کی خوراک بن گئے، مگر ہم اہل صلیب ہے اور صلیب ہی ہمارے محافظ و نگہبان ہے۔ شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرجوش تقریری کی۔ قیصر روم مکمل طور پر پادریوں کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے اپنے سیاسی مشیر لوکس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا۔ چند سال پہلے بھی انہی پادریوں نے اس وقت ہنگامرائی کی تھی جب قیصر روم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مقدس موصول ہوا تھا، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ قیصر روم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوا چلا تھا، مگر جب اس نے پادریوں کی حمایت کو غضبناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفد کو اپنے دربار سے اٹھا دیا۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے صرف 4 سال کا مختصر ترین عرصہ ہوا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے کاہن، نجومی، سیاست اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے صحرا کے دامن سے نکل کر ایران جیسی عظیم طاقت کی بساط الٹ کر رکھ دیکھی۔ وہ ایرانی جو خود کو دنیا کے سب سے مہذب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے، جب پہلی بار مسلمان سفیر حضرت عبداللہ بن حذیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک خاص ادائی بے نیازی اور جلالی ایمانی کے ساتھ داخل ہوئے تھے تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر خسرو پرویز نے نامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاک کرتے ہوئے پوری عرب قوم کو انتہائی ذلت آمیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے چپکلی نما جانوروں کا گوشت کھانے والو اور اے اونٹ کا دودھ پینے والو۔ پھر جب ناکام سفارت کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے یہ واقعہ سنایا
تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خسرو نے میرا خط چاک نہیں کیا بلکہ اپنی ہی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ چند روز بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے شیرویا نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ پھر چند سال بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی سلطنت کے مضبوط ترین ستونوں کو کسی بوسیدہ کتاب کے اوراق کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ قیصر روم کا وزیر لوکس اس واقعے سے باخبر تھا، اسی لیے اس نے بڑے دربار میں مسلمانوں کی فتوحات اور یہ الغار کے سلسلے میں اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ لوکس کا شمار اپنے وقت کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا۔ اس کے جاگنے والی آنکھوں نے نوشۂ دیوار پڑھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو رومیوں کی حریب طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوکس بار بار قیصر روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پادری شیرام کے جاسوس محل کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے۔ جب ان جاسوسوں نے قیصر روم اور وزیر لوکس کی خفیہ ملاقاتوں کی اطلاع دی تو پادری شیرام گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے لوکس کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی تدبیر سوچ لی۔ اس وقت روم میں عیش پرستوں کا مرکز تھا۔ بادشاہ، وزیر، امیر اور عوام رقص اور شراب نوشی کو انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھتے تھے۔ کیف و نشاط کی زندگی گزارنے پر کوئی قانونی اور اخلاقی پابندی عائد نہ تھی۔ اس ماحول میں وزیر لوکس بھی شراب کا عادی تھا۔ پادری شیرام نے اس کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ ایک رات جب لوکس خوبصورت عیسائی رقاصہ سوسن کا جادوئی رقص دیکھ رہا تھا تو مسلسل شراب نوشی کے اثر سے اس کے ہوش و حواس زائل ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اسی حالت میں لوکس نے سوسن سے رات کا آخری جام طلب کیا۔ سوسن نے ناز و ادا میں لہراتی ہوئی دوسرے زرنگار سراہی سے لوکس کا جام لبریز کیا۔ اس سراہی میں پادری شیرام کے منصوبے کے مطابق ایک خاص زہر شامل کر دیا گیا تھا جسے بڑے سے بڑا طبیب بھی بآسانی کے ساتھ نہیں پہچان سکتا تھا، اور اس طرح سلطنت کا سب سے بڑا اور ہوشیار وزیر پادری کے ہاتھوں مر گیا۔ پھر وہی ہوا جس کی پیشگوئی لوکس نے اپنے موت سے پہلے کی تھی۔ اب اسلامی لشکر عیسائی سلطنت کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دن بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی قیادت میں اسلامی فوج نے دمشق، اردن اور حمص پر قبضہ کیا۔ یہ تمام عیسائی علاقے قیصر روم کی حدود سلطنت میں شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیہ لے کر تمام عیسائیوں کو مکمل امان بخشے اور برابری کے حقوق ادا کیے۔ نہ کسی عورت کی ابروریزی کی، نہ کسی بوڑھے اور بچے کو قتل کیا، اور نہ ان کے مکانوں کو آگ لگائی گئی۔ مسلمانوں کی اس طرز عمل کو دیکھ کر عیسائی عورتیں اور مرد آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ کیسے بات ہے کہ جنہوں نے ہماری عزت و آبرو کو پامال نہ کیا، ہمیں سامان رسوائی کے ساتھ بازاروں میں نہ پھرایا اور ہمارے مال و متاع کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ زندگی کی یہ رعایتیں، یہ امن و سلامتی، یہ عدل و انصاف تو ہمیں قیصر روم نے بھی نہیں بخشا تھا۔ دمشق، اردن اور حمص کی فتوحات نے رومی عیسائیوں کو بدحواستہ کر دیا۔ جب مقامی باشندوں کی ایک بڑی جماعت قیصر روم کے دربار میں اس طرح داخل ہوئی کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گریبان چاک تھے، وہ سب کے سب سر سے پاؤں تک درد کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ قیصر روم نے ان شکست حال لوگوں کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں پوچھا، اے یسوع مسیح کے ماننے والو، آخر تم پر کیا آفت پڑی ہے؟ دمشق اور اردن کے ان عیسائیوں نے رو رو کر کہا، اے ہرقل اعظم، اے عیسائیت کے نگہبان، ہم پر آفت نہیں پڑی بلکہ قیامت ٹوٹی ہے۔
بادشاہ نے پوچھا کہ کون ہے وہ، تاکہ میں اسے عبرتناک سزا دوں اور تمہارے دکھوں کا ازالہ کر سکوں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ عرب کے مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری زمین پر قبضہ کیا، ہمارے گھروں کو آگ لگا دی، بچے اور بوڑھے سب قتل ہو رہے ہیں، اور بیٹیاں مسلمانوں کے حوض کا نشانہ بن رہی ہے۔ فریادی عیسائیوں نے جھوٹ بول کر بربادی کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا کہ قیصر روم غضبناک ہو کر اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور زہرآلود لہجے میں کہا، میں نے صلیب کے بندوں کی فریاد سن لی، تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں تمہاری زمینیں واپس نہ مل جائے۔ آج سے تم انطاکیہ میں ہمارے مہمان ہو۔ اس وقت انطاکیہ قیصر روم کا دارالحکومت تھا۔ درباری خوشی خوشی دربار سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی مکرانہ چال کامیاب ہو گئی تھی۔ قیصر روم رات بھر سکون سے نہ سو سکا۔ بار بار اس کی آنکھ کھل جاتے اور نظروں کے سامنے وزیر سلطنت لوکس کا چہرہ ابھرا تھا۔ پھر صبح ہوتی ہی قیصر روم نے ایک خفیہ اجلاس طلب کر لیا جس میں شہر کے دانشمند بھی موجود تھے۔ جب سب لوگ جمع ہوئے تو قیصر روم نے کہا، عیسائی اپنی تعداد میں عربوں سے کہیں زیادہ ہے، ان کے ہتھیار پرانے اور وسائل بھی ہم سے کہیں کم ہے، دیگر ساز و سامان بھی ہم سے زیادہ ہے، مگر جب میدان جنگ میں تم ان کے مقابلے آ جاتے ہو تو شکست کھا جاتے ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قیصر روم کے لہجے میں شدید ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ ہرقل اعظم کا سوال سن کر سب نے سر جھکا لیے۔ حاضرین میں انطاکیہ کا سب سے بڑا پادری شہرام بھی شامل تھا۔ ان کی گردن جھکی ہوئی تھی اور بادشاہ سے نظر چرا رہا تھا۔ قیصر روم نے پادری کا اندازہ کر لیا اور پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز سے کہا، عیسائیوں کے مذہبی پیشوا، آپ خاموش کیوں ہے؟ دمشق، اردن اور حمص کے محاذوں پر صلیب ہماری مدد کو کیوں نہ آئے؟ اس نے اپنے نام لینے والوں کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑا؟ پادری شہرام نے اپنے شہنشاہ کی طرف دیکھا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولا، ہرقل اعظم، کبھی کبھی سچے اور ایماندار لوگوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے، خداوند اپنے کاموں کو خود ہی جانتا ہے۔ اس جواب سے بادشاہ مطمئن نہ ہوا اور کہا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ذلت آمیز شکست ہوئی۔ پھر ایک شخص اپنے نشست پر کھڑا ہوا۔ یہ انطاکیہ کا ایک معزز اور نیک نام عیسائی ایمن تھا۔ اس نے باوقار لہجے میں قیصر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، ہم میں خرابی موجود ہے۔ آج میں اس خرابی کو اس مجلس میں سننا پسند کروں گا۔ ہرقل اعظم، مجھے اس بات کا یقین دلائے کہ مجھے سچ بولنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایمن کے چہرے سے ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا۔ قیصر روم نے انہیں اجازت دی کہ آج تمہاری زبان پر کوئی پابندی نہیں، جو کچھ کہنا چاہتے ہو بے خوف ہو کر کہہ دو، تمہارے لیے امان اور سلامتی ہے۔ قیصر روم کی طرف سے اجازت ملتی ہی ایمن نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہنا شروع کیا کہ بادشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دمشق، اردن اور حمص سے آنے والے عیسائیوں کا ہر فرد جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر ایمن خاموش ہو گیا اور حاضرین کا جائزہ لیا۔ خفیہ اجلاس میں شریک ہر فرد کے چہرے پر ایمن کے لیے غصہ تھا، لیکن بادشاہ نے اسے بیان جاری رکھنے کو کہا۔ ایمن نے پھر سے بات شروع کی کہ دمشق، اردن اور حمص میں میرے بھی کچھ قریبی دوست اور عزیز رہتے ہیں۔ ان میں جوان خوبصورت عورتیں اور نوخیز دوشیزیں بھی ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ہی میرا ایک دوست انطاکیہ آیا تھا۔
مقدس باپ اور بیٹے کی قسم کھا کر کہتا ہو کہ ان علاقوں میں تمام عیسائیوں کی جان و مال اور عزت و آبرو مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اس سے قیصر روم کے چہرے پہ سکون آ گیا۔ اس کے بعد تھوڑے سکون کے بعد پھر سے کہا کہ ہرقل اعظم، میں انتہائی ندامت کے ساتھ اس حقیقت کا انکشاف کر رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں، دن رات بدکاری کرتے ہیں، وعدہ کر کے بے حیائی سے توڑ دیتے ہیں، ضعیفوں کو سناتے ہیں اور کمزوروں پر ظلم ڈالتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب کسی سے وعدہ کر لیتا ہے تو اسے نبھانے کے لیے جان تک بھی دیتا ہے۔ ان کا اخلاق ہم سے کہیں زیادہ بلند اور ان کا سلوک ہم سے کہیں بہتر ہے۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں۔ وہ ظلم نہیں کرتے بلکہ بدترین دشمنوں کو بے معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی رنگ و نسل اور قبیلہ نہیں بلکہ سب برابر ہے، اس لیے ان کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دمشق، اردن اور حمص کے علاقوں سے سبق حاصل نہ کیا اور اپنے کردار نہ بدلے تو ایمن نے جان بوجھ کر اپنے بات ادھوری چھوڑے، لیکن سب جان گئے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پھر وہی ہوا جس کی طرف ایمن نے اشارہ کیا تھا۔ رومی عیسائیوں نے اپنی عادتیں نہ بدلے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی حکومت بدل ڈالی۔ مسلمانوں کے مسلسل فتوحات کی خبر سن کر قیصر روم گھبرا گیا اور پھر اس نے بڑی عجلت کے ساتھ شام چھوڑ کر قسطنطنیہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب انطاکیہ اور گرد و نواح کی عیسائیوں کو بادشاہ کے ارادے کا پتہ چلا تو وہ قطار در قطار محل کے دروازے پر جمع ہوئے۔ یہ دیکھ کر قیصر روم کی مذہبی غیرت نے جوش ماریا اور مسلمانوں سے مقابلے کا اعلان کیا۔ بادشاہ نے فوراً بررفتار قاصدین علاقوں کی طرف روانہ کیے جو قیصر روم کے زیر رنگین تھے۔ ہرقل اعظم نے تمام عیسائی حاکموں کے نام ایک ہی فرمان جاری کیا کہ عیسائیت کو مسلمانوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، صلیب تمہیں پکار رہی ہے۔ قیصر روم کے اس فرمان نے عیسائیوں کی مذہبی جذبات میں آگ لگا دی اور وہ طوفان برقبات کی طرح انطاکیہ پہنچ گئے۔ رومیوں کی پرجوش جنگی تیاریاں دیکھ کر لشکر اسلام کے سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام فوجی افسروں کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں کیا حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے۔ ہر افسر نے اپنے ذہن کی رسائی کے مطابق رائے پیش کی۔ بالآخر طویل بحث کے بعد امور جنگ کے سارے ماہرین اس بات پہ متفق ہوئے کہ مختلف محاذوں پر تعینات مسلمان سپاہیوں کو ایک مقام پر جمع کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقبوضہ علاقوں کے تمام عیسائیوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے ان سے مختصر سا خطاب کیا۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنے بے پناہ مصروفیات کی وجہ سے تم لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اسی لیے جزیے کے تمام رقم واپس کی جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کی تقریر سن کر تمام عیسائی رونے لگے۔ پھر جب لشکر اسلام دمشق چھوڑ کر اردن کی طرف جانے لگا تو ساری عیسائی روتی ہوئی یہ دعا کر رہے تھے، خداوند تمہیں حفاظت کے ساتھ واپس لائے کہ تم اس زمین پر بسنے والوں کے لیے امن و سلامتی کا پاسبان ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اردن پہنچ کر رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یرموک کا میدان منتخب کیا۔ یرموک کے قریب رومی افواج بھی جمع ہو رہے تھے، ان کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی تعداد 20 اور 30 ہزار کے درمیان تھی۔ پہلا معرکہ رجب 15 ہجری میں ہوا جس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ اس کے بعد رومیوں نے کچھ دنوں کے لیے جنگ روک دی اور مصالحت کی پیشکش کی،
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو سفیر بنا کر قیصر روم کے پاس بھیجا، مگر یہ سفارت ناکام رہی۔ رومی دوبارہ میدان جنگ میں نمودار ہوئے۔ اب کی بار ان کا جوش و خروش وحشت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ عیسائیوں کے وہ مقدس راہب جنہوں نے برسوں سے آسمان نہیں دیکھا تھا، وہ اپنی عبادت گاہوں سے نکل کر عام سپاہیوں میں شامل ہو گئے۔ کچھ پادریوں پر جنونی کیفیت طاری تھی۔ وہ ہاتھوں میں صلیب اٹھائے عیسائی لشکر کے آگے آگے تھے اور چیخ چیخ کر اپنے ہم قوموں کی ہمت بڑھا رہے تھے۔ آگے بڑھو اور سپاہی ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا ڈالو۔ آج دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابل نہیں ٹھہر سکتی، اسی لیے کہ تمہیں حضرت یسوع مسیح کی تائید حاصل ہے۔ 3000 رومی سپاہیوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں پہن رکھی تھی تاکہ میدان جنگ سے فرار ہونے کا خیال بھی ان کے دلوں میں نہ آئے۔ رومیوں کا یہ انداز دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے نئے سرے سے اسلامی فوج کو ترتیب دیا اور مجاہدین کو 36 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر ایسی خونریز جنگ ہوئی کہ یرموک کا میدان انسانی لاشوں سے پٹ گیا۔ اس معرکے میں 1 لاکھ کے قریب رومی سپاہی قتل ہوئے اور 3000 اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا۔ جب قیصر روم کو اس عبرتناک شکست کی خبر ملی تو اس کا سرخ و سفید چہرہ غم سے زرد پڑ گیا اور پھر انتہائی حسرت کے عالم شام کو چھوڑ کر قسطنطنیہ روانہ ہو گیا۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا قاصد فتح عظیم کا مجدہ لے کر برقراری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق جنگ قادسیہ کی طرح جنگی یرموک کا نتیجہ جاننے کے لیے کئی راتوں سے جاگ رہے تھے۔ پھر جب قاصد نے لشکر اسلام کی فتح کی خبر دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضطرب ہو کر مسند خلافت سے اتر کر سجدے میں چلے گئے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روانہ تھے اور زبان مبارک پر یہ مقدس کلمات جاری تھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایران کے بعد دوسری عظیم طاقت روم کا غرور بھی خاک میں مل گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔